بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا دوست عباس سید اجمل قردیزی آج ایک نئے پروگرام اور بہت صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت ہم موجود ہیں صدر سٹی مسلم کانفرنس اور ممبر مجلس عاملہ اور سابق امیدوار اسمبلی سید آزاد شاہ صاحب، جو کہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، اور تعلیمی خدمات اگر ان کی دیکھی جائیں تو ان گنت خدمات تعلیم کے میدان میں انہوں نے سر انجام دی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کا نمائندہ بن کر ان کے حقوق کی جنگ لڑوں. تو آج میں ان کے پاس موجود ہوں، اور ہم سر آپ کو بریکنگ نیوز لائیو کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرا پہلا کوشچن سر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اجمل قردیزی صاحب، ساجد قادری صاحب، میں آپ کو بریکنگ نیوز کی طرف سے جو آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے آفس میں تشریف لائے ہیں. جب آپ نے سوال پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں کیوں آئے، میں چونکہ ملازمت کے اندر رہتے ہوئے بھی اسکول آفس سائنس کی نمائندگی کیا کرتا تھا، اس لیے میرے مزاج کے اندر یہ تھا کہ میں اس شعبے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. کیونکہ ہمارے ماحول معاشرے میں بے شمار ناانصافیاں پائی جاتی ہیں. ان ناانصافیوں کے ازالے کے لیے میں نے کہا کہ ایک تعلیمی میدان میں تو میں اپنی ایک اچھا خاصا طویل عرصے تک خدمات سر انجام دے چکا ہوں، اور مجھے اس شعبے میں بھی لوگوں کی خدمت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. لہٰذا لوگوں کے مطالبے پر کچھ میرے ایسے جانے والے تھے حلقہ شرقی کے اندر کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کی اس حلقہ شرقی کے اندر ضرورت ہے کہ آپ آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو کہیں نیپوٹزم ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے آپ ہیں آج ہم کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے مطلب ہے قدم بڑھائے. اس لیے میں آج ہم کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے اپنے اس حلقہ شرقی میں نے قدم سیاست میں رکھا ہے. جو میری فیملی اس جماعت کے ساتھ 40-45 سال سے وابستہ ہے، تو میں نے اپنا راستہ بدلا نہیں ہے، بلکہ اسی جو میرے والدین کا چھوڑا ہوا راستہ ہے، اسی راستے کو اسی سفر کو لے کے آگے بڑھا. سر یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کو آپ نے ترجیح بنیاد جماعت کی کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجوہات جو آپ ہم سے ڈسکس کر سکیں یا اپنے سننے والوں سے؟ بالکل اجمل قردیزی صاحب، میری اس کے بارے میں ایک بڑی معقول رائے ہے. اس لیے معقول رائے ہے کہ جب میرے آباء اجداد نے، میرے بزرگوں نے اس جماعت کو جوائن کیا تھا، تو یہ ریاست کی بڑی جماعت تھی کہ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. پتھر محشر 1932 میں سری نگر میں پتھر محشر میں جماعت کی بنیاد رکھی گئی. تب سے لے کر اس وقت تک یہ جماعت جو ہے کشمیر کے اندر دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں کسی کو تنقید تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی کا کنٹرول جاتی امرا میں ہے، کسی کا لاڑکانہ میں ہے، کسی کا بنی گالہ میں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کارکنوں کے پاس ہے، غازی آباد میں موجود ہے. ان تک کہیں سے کوئی ریموٹ کنٹرول ایسا نہیں ہے کہ ان کے اشاروں پہ اٹھیں گے بیٹھیں گے. ٹھیک، یہ اپنے عوام کی مرضی کے ساتھ، لوگوں کی رائے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. اس لیے میں نے اس جماعت کو، یہ ریاستی جماعت ہے، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والی جماعت ہے، اور یہ کشمیر کے اصل مقدمہ یہ جماعت لڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اس جماعت کے کردار سے، ان کے قائدین سے، مجاہد اول سے میں چونکہ ذاتی طور پر شناسا تھا، میری ان کے ساتھ شناسائی تھی، سردار عتیق صاحب کے ساتھ شناسائی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ میرے ایسے قائدین ہیں، یہ نہیں کہ میرے قائدین ہیں تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں، بلکہ یہ ایسے قائدین ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے باوش و حواس رہتے ہیں، صبح و رات کے پابند ہیں، اور ریاست کے لوگوں کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں. سر میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے، پبلک اس وقت جو یہاں پہ ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، چند لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی آپ کے الیکشنز کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ آزاد شاہ صاحب سٹینڈ کر رہے ہیں. تو سر اس دفعہ کیا آپ اسمبلی کے الیکشن لڑیں؟ انشاءاللہ میں اپنی جماعت کے اندر اپنے حلقہ شرقی سے الیکشن لڑنے کے لیے بھرپور امیدوار ہوں. اب انشاءاللہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے، لیکن جماعت نے ٹکٹ سردار منظور صاحب کو دیا، تو میں ان کے ساتھ الیکشن میں ان کی کمپیٹ کا حصہ رہا. اب کی بار انشاءاللہ مجھے یقین ہے
مجھے بہت بڑا اپسیٹ نہ ہو، چونکہ سیاست میں رات اور صبح کو رات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت تک بھرپور طریقے سے میں دماغ کے اندر امیدوار ہوں تشکی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہتر امیدوار نہیں، اس لیے کہ باقی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی جو جنگ ہے جو بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہوں وہ نہیں لڑ سکتا ہوں۔ آپ سن رہے تھے کہ سابق دور میں انہوں نے سابق امیدوار اسمبلی کے لیے لڑنا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ جماعت نے جو ایک پالیسی بنائی گئی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا منظور ایڈوکیٹ صاحب کو سامنے لانے کا، تو آزاد شاہ صاحب ان کے حق میں وڈرا ہوئے اور الیکشن سٹینڈ نہیں کیے، اور اس دفعہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور اب سر جو نیکسٹ کوشچن میرا آپ کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہوئی، صاحب کا یہ جو نون لیگ کے ادوار گزرے ہیں سر، یہ پچھلی ابھی تقریباً اینڈ ہونے والی ہے یہ حکومت، تو اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق شرکی سے ہے، تو شرکی کے اندر ایسا کون سا کام ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر جنگلات نے کیا، ایسا کوئی آپ کی نظر سے ایسا کوئی ایسی چیز ہو سر، روڈوں کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے یا ہاسپٹل انفراسٹرکچر کوئی بھی؟ دیکھیں جی زرداری صاحب، میں بلیم گیم کا کوئی عادی نہیں ہوں اور کسی پر بین روزانہ بھی کوئی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جو حقائق ہیں وہ اصل حقائق یہ ہے کہ شرکی کے اندر تعمیر و ترقی نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس 4-4.5 سال کے تقریباً 4.25-4.5 سالوں تک سب مل چکا ہے، میں نے اس شرکی کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آیا ہے۔ چھوٹے موٹے کارکنوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے شاید انہوں نے پیسے دیے ہوں، کسی نے اپنا راستہ بنایا ہوگا، کسی نے کوئی اور چیز بنوائی ہوگی، لیکن جو پبلک کے کرنے کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اسی طرف پڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ہاسپٹل ہے، یہاں چھوٹی سی پیشنٹ یہ کسی کو اگر ہرنیا ہو جائے، کسی کو اگر کوئی چھوٹا سا اور پرابلم ہو جائے تو اس کو راولاکوٹ یا راولپنڈی ریفر کر دیتے ہیں، ہارٹ پرابلم ہو جائے راولپنڈی ریفر کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سالوں کے اندر اس ہاسپٹل میں کوئی کام نہیں ہوا جو شہر کے اندر موجود ہے۔ میں کیونکہ سٹی بار کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، آپ کہیں موسم کا فیصلہ سٹی کی 32 وارڈوں کے بارے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی نہیں لگی ہے، سنگل اینڈ بھی 32 وارڈوں میں نہیں لگی ہے۔ اور میں چونکہ شرکی میں بھی جاتا آتا ہوں، خوشی غمی میں ہر تقریب میں لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہوں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اب پچھتا رہے ہیں، ووٹ نون کو ووٹ دے کے پچھتا رہے ہیں کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے کہ تعمیری ترقی کا کوئی کام سر سے ہوا ہی نہیں ہے۔ شرکی کے اندر کہیں بھی آپ دیکھ لیں کوئی بڑا ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا ہے جو قابل ذکر ہو جس کو ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں، ایسا کوئی پروجیکٹ میری نظر میں نہیں ہے۔ سر اس کام کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ایک آپ نے بڑا ورک جو شروع کیا وہ پاک قطر ثقافت کے حوالے سے، یہاں پہ ایک تو لوگوں کو روزگار کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو کام کریں گے اور ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اور جب ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو یقیناً ادارے بھی اچھا کام کر سکیں گے اور حکومت کی جو ذمہ داریاں وہ بھی کم ہوں گے، لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو بتائیے کہ پاک قطر ثقافت کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی گردی صاحب، میں چونکہ 2008-9 ماہ سے اس ثقافت کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کا جو مین ٹارگیٹ اس کو میں جوائن کرنے کا یہ تھا کہ ایک تو میں شہر میں رہتا ہوں اور یہاں میرا آفس موجود ہے یا نور ہوٹل کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے جو اس چیز کو اپنے ذہن میں کے اندر رکھ کر اس راستے کو اڈاپٹ کیا وہ یہی تھا کہ شاید میں لوگوں کو سود میں نکالنے سے کہ چند لوگوں کو بھی سود سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے کہ سود نبی پاک کا فرمان ہے کہ سب سے کم گناہ جو ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ جو کمپنی ہے، یہ کمپنی 1904 میں قائم ہوئی۔ پاکستان کے جو جدید علماء کرام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی محب الرحمان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور اس لیول کے تمام جتنے مسالک ان سب کے علماء کرام نے بیٹھ کے تو یہ کمپنی لانچ کی تھی۔ یہ جو بینکوں کا سودی نظام ہے، جو دیگر کمپنیوں کا انشورنس کمپنیوں کا جو سودی سسٹم ہے، اس سسٹم کے اپوزٹ انہوں نے یہ کمپنی لانچ کی تھی۔ اس کا نام ہے پاک قطر فیملی ثقافت۔ پاک قطر اس لیے کہتے ہیں کہ قطر کے شہزادوں نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے، بیسکلی 1 ارب روپیہ ڈونیٹ کیا تھا
कल 75 करोड़ रुपए से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने एनओसी ली थी और 25 करोड़ रुपए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया था। और फिर ये इसके एमडी जो है वो कतर में बैठते हैं। ये पाकिस्तान और कतर दोनों के जॉइंट तावन से ये कंपनी माध्यम वजूद में आई है और ये दुनिया की छठी बड़ी कंपनी है इस वक्त बिजनेस में। और इसको काम करते हुए 17 से 18 साल हुए हैं और इन 17 से 18 सालों में बेशुमार लोगों को ये सूद से निकालने में कामयाब हुए हैं। और ये सूद से जो लोग इस कंपनी में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इस कंपनी को पाकिस्तान के शरिया बोर्ड ने एक लाइसेंस जारी कर दिया हुआ है, कर रखा है। ये पाकिस्तान में 30 बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करती है। उन 30 कंपनियों के साथ जिनको शरिया बोर्ड ने हलाल बिजनेस का सर्टिफिकेट दे रखा है। इसलिए हमारी मेरी ख्वाहिश थी कि लोगों को हम सूद से बाहर निकालें, क्योंकि बाकी सारे सिस्टम में सूद मौजूद है। लिहाजा हमने ये बिला सूद एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि तकाफुल बाक़दर तकाफुल का यहाँ पे क़याम भी अमल में लाया, तो ये बताएं कि बाद में इसका क़याम कब अमल में लाएंगे? देखिए जी, बाद में इस कंपनी को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन जो इफेक्टिव काम जो इस सेक्टर पे हुआ है वो तकरीबन 1 साल से इफेक्टिव काम इसका शुरू हुआ है। तो माशाल्लाह इस 1 साल में क्योंकि इस कंपनी को इंट्रोड्यूस भी करवाया गया है और इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ाया गया है और साथ ये कंपनी सिर्फ लोगों का सरमाया नहीं बल्कि लोगों को जॉब भी देती है। बेशुमार ऐसे बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, घर बैठे हैं, हमारी उनको हमने दावत भी दी है, दे भी रहे हैं। मैं उनको दावत भी देता हूँ कि आएँ इस बाक़दर फैमिली तकाफुल को ज्वाइन करें और अपना आप रोज़ाना जो है अपनी मैशत भी बेहतर करें, मुल्क की मैशत भी बेहतर करें। ये सबसे बेहतर जो है उनके लिए पे पैकेज भी देती है और बाकी इंसेंटिव भी देती है। सर, तकाफुल में जो सरमायाकारी का सिस्टम है वो कैसे किया जाता है? लेकिन इस तकाफुल में हमारे पास जो 14 प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटे बड़े सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट जो हमने एक रेडी वाले से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक सबके लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं। जो बड़े लोग हैं उनके लिए हमने 5 साल का, जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो 2 लाख या उससे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना सरमाया जो है वो बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द उसका प्रॉफिट हासिल करें, तो उनके लिए हमने पीरियड रखा है 5 साल। उनके लिए कम से कम अमाउंट 2 लाख से स्टार्ट होती है। और जो छोटे एक रेडी वाला है वो भी चाहता है कि मैं भी मदद तकाफुल करूँ अपनी कफालत के लिए। एक तकाफुल होता है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ हम एक दूसरे की जो सपोर्ट करते हैं। ये तकाफुल वालों ने, बाकायदा तकाफुल ने एक वक़्फ़ फंड बना रखा है, वक़्फ़ पूल बना रखा है, जिसमें किसी के साथ को हादसा, किसी हमारे मेंबर के साथ हादसा हो जाता है तो वो आपका मेरा सबका जो पैसे वहाँ ट्रांसफ़र हुए होते हैं उसी में से वो उनकी सपोर्ट करते हैं। इस तरह जो है ये हम 14 प्रोडक्ट हैं लोगों को देते हैं, वो मेंबर बनते हैं। कोई 5 साल के लिए बनता है, कोई 10 साल के लिए बनता है, कोई 15 साल के लिए बनता है, कोई 20 साल के लिए बनता है। हमारा क्योंकि प्रॉफिट फिक्स नहीं है, ये वाइड कंपनी है। बाकी सब कंपनियों ने तकाफुल एक प्रोडक्ट के तौर पर शुरू किया है, विंडो ऑपरेशन किया है। ये 100% जो है वो सूद से पाक कंपनी है। ये बेहतर लोगों को सरमाए की मतलब प्रोटेक्शन देती है और बेहतर लोगों के माशी स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सूद के हवाले से बात की और हलाल मुनाफा के हवाले से यहाँ पहले बात की थी, आगे बताइए हलाल मुनाफा है क्या? लेकिन हलाल मुनाफा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कंपनियाँ काम करती हैं। कुछ क्योंकि हमारा एक शरिया बोर्ड मौजूद है, उसने एक पैरामीटर बनाया है। पैरामीटर ये बनाया है कि वो कंपनियां जो इस्लामी उसूलों के तहत, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बताए थे कि इन उसूल में चलोगे तो इसमें सूद भी नहीं आएगा, इसमें और बाकी ऐसे एलिमेंट नहीं आएंगे। लिहाजा वो सारे के सारे शरीफ पैरामीटर्स जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं। उन पैरामीटर पर जो काम करती हैं उन 30 पाकिस्तान में 30 बड़ी कंपनियों के साथ हमारी कंपनी जो है बिजनेस करती है, हलाल ज़राए से करती है। और उनका प्रॉफिट जो होता है वो कभी लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट भी हो जाती है, लेकिन उसकी शरह जो है वो कम रहती है। इसलिए 30 कंपनियों के साथ जब हमारी कंपनी काम करती है तो 30 में शायद 10 के साथ लॉस हो जाए, शायद 10 के साथ बराबरी हो जाए और 10 के साथ प्रॉफिट हो जाए। तो वो प्रॉफिट जो है वो लॉस निकाल के तो जो चीज़ बचती है वो हम कंपनी को शेयर करते हैं। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है कि तकाफुल किस तरह काम करता है। इस वक्त तक जो आपने बातें की उनके ऊपर एक मुख्तसर सी रोशनी डाली है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
دیکھیں جی تکافل میں پاکستان کے اندر صرف 400 منیجر ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اس کی 33 برانچیں تقریباً 33 کے قریب کی برانچیں ہیں. یہ پورا اپنا ایک سیٹ اپ رکھتے ہیں. آزاد کشمیر یہ حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے, اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے, اور اس وقت اس کا جو سرمایہ اسٹیٹ بینک کا پاکستان کے پاس آیا ہوا $2 میں ہے. اور اسی طرح اعلیٰ کشمیر اسٹیٹ بینک کے پاس بھی یہ رجسٹرڈ ہے, اور خود اعلیٰ کشمیر کے پاس بھی یہ رجسٹرڈ ہے. یہ اپنے مینیجرس اور فیلڈ اسٹاف کے ذریعے سے لوگوں کے پاس مارکیٹنگ کرتی ہے, لوگوں کو آگاہی دیتی ہے, لوگوں کو پروٹیکشن دیتی ہے, اور لوگوں کو بہتر پرافٹ دینے کی کوشش کرتی ہے. یہ نہ صرف پروٹیکشن ہی دیتی ہے بلکہ بے روزگار نوجوانوں کو ایک اچھا جاب بھی دیتی ہے. جو وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں, گھر بیٹھے ہیں, اور وہ کسی وجہ سے کوئی سرکاری جاب نہیں ملتا, ان کے لیے بہترین اپارچونیٹیز بھی دیتی ہے. وہ آتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے فیلڈ کے اندر کم از کم 70 سے 80 لوگ جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, موجود ہیں, جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہمارا پیغام لے کے جاتے ہیں, کمپنی کا پیغام لے کے جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کی پروٹیکشن بھی ان کو دیتے ہیں. ہمارے تقریباً 14 پروڈکٹ ہیں جو ہم پبلک کے پاس پیش کرتے ہیں. سر, تکافل کمپنی کب قائم ہوئی, اور یہ بتائیے کہ اس کے کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں جی, یہ کمپنی 1904 میں قائم ہوئی, اور اس کمپنی کا جو بیسک مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کا ملک کے اندر دور تھا, اور یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جو چیف جسٹس شریعہ کورٹ تھے, انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی, کافی عرصے سے ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک حلال سرمایہ کاری اور اسلامک سرمایہ کاری, اسلامک بینکنگ یہ ہمیں چاہیے. کافی عرصے سے اس پر گفتگو میٹنگیں ہو رہی تھی, لیکن باضابطہ طور پر 2004 میں جو ہے یہ کمپنی قائم ہوئی, اور پاکستان کے جتنے علماء کرام ہیں, جتنے مسالک کے علماء کرام ہیں, سب نے اس پر اتفاق کیا, یہ کمپنی قائم ہوئی. اور اس وقت کے جو مالیاتی ادارے تھے انہوں نے شدید احتجاج کیا پرویز مشرف صاحب کے پاس کہ کمپنی قائم نہ کی جائے, سود پہ یہ ہمارے ملک کی معیشت پہ اثرات پڑیں گے. لیکن علماء کرام نے اس اپنے موقع کو بڑے بھرپور طریقے سے پیش کیا, اور جسٹس تقی عثمانی صاحب جو اس وقت تقریباً 17-18 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے, وہ ریزائن کر کے تو انہوں نے اس کمپنی کو قائم کیا تھا. اور یہ اس میں کیونکہ پاک قطر فیملی تکافل ہے, تو قطر کے جو اسلامک بینک ہے, قطر کے 7-8 بینک ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, قطر کے جو قطری شہزادے ہیں انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے. حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر باقاعدہ ایک اتھارٹی, ریگولیٹنگ اتھارٹی بیٹھی ہے جو اس کے پرافٹ اور لاس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وہ مانیٹر کرتی ہے کہ لوگوں کا سرمایہ کس طریقے سے انویسٹ ہو رہا ہے, اس پہ پرافٹ کیسے ہے. باقاعدہ ہمارا جو ممبر بنتا ہے ہم اس کو ایک ایکسیس کوڈ دیتے ہیں, ہر سال وہ اپنا بینیفٹ پرافٹ بھی دیکھتا ہے. تو اس انداز سے یہ کام کرتا ہے. بہت اچھا سر. اچھا, جاتے جاتے آپ جو آپ کے لسنرز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں؟ ٹھیک ہے جی, میں ان کو 2 پیغام دوں گا. ایک تو کمپنی کے حوالے سے دوں گا کہ اپنا آپ بھی سنبھالیں, اپنی اولادوں کا کل بھی سنبھالیں. آپ بھی اولادوں کا کل مستقبل سنبھالنے کا بہترین طریقہ, بہترین ذریعہ یہ بات کر رہا ہے تکافل ہے. اس کو جوائن کریں, اور سود کے خلاف نبی پاک کا جو فرمان ہے اس کو لے کے آگے چلیں, تو یقیناً آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, آپ کے معاملات میں بھی برکت ہوگی. دوسری یہ میں شرقی کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم آپ کے مسائل بھی حل کریں گے, اور ناانصافی کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے. مجھے یقین ہے کہ شرقی کے عوام کے اندر ایک بڑا شعور پیدا ہو چکا ہوا ہے. وہ چونکہ سابقہ امیدواروں کو پہلے سے بہت عرصے سے دیکھ چکے ہیں, فیلڈ میں انہیں جان چکے ہوئے ہیں, تو اب انہیں کم از کم امیدواروں کو دیکھنا چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, جن کی اپنی کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوگی, اور جو یہ صرف اس لیے میدان میں اتر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے, جو اتبا پر بھی ہے, اور جو دیگر زیادتی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. یہ ازالہ تبھی ممکن ہوگا کہ شرقی کے عوام جو ہیں وہ کھڑے ہوئے, ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے. انشاءاللہ میں ان کی آواز بن کے ان کی بھرپور طریقے سے مدد کروں. زبردست. ہمارے تمام لسنر یقیناً سن رہے تھے صدر سی ٹی مسلم کانفرنس اور ممبر مجلس عاملہ مسلم کانفرنس سید آزاد شاہ صاحب کی باتیں, اور یقیناً یہ باتیں آپ کو پسند ضرور آئیں گی. اپنی تجاویز, اپنی رائے اس پروگرام کے بعد ہمیں ضرور دیجیے گا, اپنے ویوز کے اندر, اپنے لائکس کے اندر, اور پھر
جو میرا سوشل میڈیا پیج ہے اس کے اوپر آ کے آپ لازمی اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنے نگہبان اجمل گردیزی کو اجازت. ایک بار پھر اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نے